وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کے انعام کو جو تمہارے اوپر ہوا۔ اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ، جب تمہارے اوپر لشکر آئے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، پھر ہم نے بھیج دیا ان کے اوپر آندھی کو، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر بھیج دیے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ ان تمام اعمال کو جو تم کر رہے تھے دیکھ رہا تھا۔ آیت نمبر 9 سورۃ الاحزاب، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ جو 9 نمبر آیت ہے یہاں سے لے کر آیت نمبر 27 تک غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پر اس سورت کا جو نام احزاب رکھا گیا ہے وہ بھی اس لیے کہ اس میں غزوہ احزاب کا ذکر ہوا، اور غزوہ احزاب کا ذکر جو ہے وہ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 27 تک ہے، بلکہ اگر مور اسپیسیفکلی زیادہ ایکوریٹ ہو کے بات کریں تو آیت نمبر 9 سے 25 تک غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اور جو اگلی 2 آیات ہیں آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، اس میں غزوہ احزاب کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ایک اور مہم کا ذکر ہے جو بنو قریظہ کی مہم تھی، یا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے۔ تو ظاہر ہے یہ دونوں جڑے ہوئے تھے تو ان کا تذکرہ بھی یہاں پہ اکٹھا ہی آیا ہے، لہٰذا عمومی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 27 تک غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ غزوہ احزاب کے بارے میں چند باتیں میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کی تھیں کہ یہ وہ جنگ ہے جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور یہ 5 ہجری میں یہ جنگ ہوئی ہے، اور زیادہ صحیح روایات کے مطابق شوال کا مہینہ تھا۔ اور جنگ اس طرح سے ہوئی کہ جو 2 قبیلے یہاں سے یہودیوں کے جلا وطن کر دیے گئے تھے، بنو نضیر اور بنو قینقاع، یہ 2 جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے جو مدینہ کے قریب یا مدینہ کے ساتھ ان کی 3 بستیاں تھیں، تو ایک بنو نضیر تھا، ایک بنو قریظہ تھا، اور ایک بنو قینقاع تھا، اور مختلف وجوہات کی بنا پر بنو نضیر کو پہلے جلا وطن کیا گیا اور پھر بنو قینقاع کو، کیونکہ یہ انہوں نے بدعہدی کی، اور بنو قریظہ کے ساتھ جو مسلمانوں کا معاہدہ تھا وہ باقی تھا۔ ظاہر ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے مدینہ منورہ کے اندر، اس یثرب کے اندر، یثرب اس بستی کا نام تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد مدینہ النبی کہلایا، اور پھر بعد میں صرف مدینہ کہا جانے لگا۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا جو تمام ریزیڈنٹس کے ساتھ اور ارد گرد کے قبائل کے ساتھ تھا، تو اس میں اس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ۔ تو میثاق مدینہ میں یہودی بھی شامل تھے اور سب نے اکٹھے معاہدہ کیا تھا، اور جب اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی، بنو نضیر کو نکال دیا گیا، بنو قینقاع کو نکال دیا گیا، تو یہ جا کے آباد ہو گئے تھے خیبر میں، اور
اس کے علاوہ جو قریش تھے وہ تو دشمن تھے ہی، تو کہتے ہیں کہ جو بنو نضیر کے جو مختلف لوگ ہیں، ان کے جو یہودیوں کے سربراہ ہیں، انہوں نے جا کے قریش کو اکسایا کہ آپ لوگ مدینہ کے اوپر حملہ کریں، ہم بھی آپ کی مدد کریں۔ لہٰذا باقاعدہ طور پر ایک مہم چلی عرب کے اندر، اور اس میں قریش اور ان کے حلیف قبائل بھی شامل ہو گئے، اسی طرح بنو غطفان اور حذیل اور ان کے حلیف قبائل بھی شامل ہو گئے، اور پھر یہودی خود جو تھے بنو نضیر اور بنو قینقاع، یہ اور ان کے جو حلیف قبائل تھے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا لشکر بن گیا، اور اتنا بڑا لشکر بنا کہ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور کبھی اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ نہیں پہنچے اس طرح مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ اور پھر یہ لشکر آئے بھی تین یا چار مختلف اطراف سے۔ مثلاً جو قریش کا لشکر تھا وہ مکہ مکرمہ کی طرف سے آیا، اور خاص طور پر مدینہ میں آ کے جب انہوں نے حملہ کیا تو یہ یعنی مغرب کی طرف جو تھی مدینہ کی، اس طرف سے یہ داخل ہوئے۔ اور جو حذیل اور غطفان اور اس کے جو قریبی قبائل تھے، حلیف قبائل، وہ جو ہیں عیینہ بن حصن کی سرکردگی میں ان کا جو لشکر تھا وہ مشرق کی جانب سے یا جنوب مشرق کی جانب سے آیا۔ تو یوں یہ جو آگے جا کے قرآن نے کہا کہ کچھ لشکر تمہارے اوپر سے آئے اور کچھ لشکر تمہارے نیچے سے آئے، تو اس سے مراد مدینے کا بالائی حصہ اور مدینے کا جو ہے وہ زیریں حصہ تھا، تو اس طرف سے بھی آئے۔ تو ہر طرف سے گویا انہوں نے مسلمانوں کو گھیرنے کی کوشش کی، اور یہ جب اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے انہوں نے مدینے کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، تو اس سے پہلے ہی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع مل چکی تھی، تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ایک خندق کھود لی۔ ظاہر مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور ان کی بہت زیادہ تھی، اور وہ تعداد کتنی تھی وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے بہترین ایک حل تھا کہ ڈیفینسو پالیسی اختیار کی جائے۔ ویسے تو یہ ساری جنگیں جو ہیں، غزوہ بدر بھی، غزوہ احد بھی اور یہ غزوہ احزاب بھی، یہ تینوں جنگیں جو ہیں یہ ڈیفینسو ہیں، دفاعی جنگیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے بارے میں جو عمومی طور پر ایک بحث چلتی ہے کہ یہ دفاعی ہیں یا اقدامی ہیں، تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ تینوں جنگیں جو ہیں وہ دفاعی ہیں، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پالیسی کو تبدیل بھی کیا ہے، اس کا بھی میں ذکر کروں گا۔ تو اب یہ دفاع یہاں پہ بالکل کمزور تھا مسلمانوں کا، اس کو مضبوط بنایا گیا خندق کھود کر، اور مدینہ کے ارد گرد میں نے عرض کیا پہاڑ تھے اور حرے تھے، تو کچھ اللہ تعالیٰ نے نیچرل جو ہے وہ محفوظ کیا ہوا تھا حروں کی وجہ سے یا پہاڑوں کی وجہ سے، اور کچھ جو جس طرف سے ان کے آنے کا امکان تھا تو وہاں خندق بھی کھود لی گئی، اور خندق کھود کے پھر مسلمان جو ہیں وہ پوری طرح مستعد ہو کر وہاں بیٹھے بھی رہے، اور باقاعدہ جو بھی کبھی حملہ آور ہونے کی انہوں نے کوشش کی تو انہوں نے اس کے حملے کو پسپا بھی کیا، اور دن رات یہ اس طرح کی خوفناک جنگ تھی کہ بعض اوقات جو مسلمانوں کی نمازیں ضائع ہوئیں اور وہ مقابلے کے اندر جو ہیں وہ کھڑے رہے۔ مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب ہو گئی اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا اور بد دعا دی کافروں کو کہ ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی ہے اور میں پڑھ نہیں سکا، اور سب سے زیادہ اہم نماز تو عصر کی نماز ہی ہوتی ہے اور اس کا وقت بھی، تو میں پڑھ نہیں سکا اور عصر کی نماز جو ہے وہ ضائع ہو گئی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ فرمایا کہ میں نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ اب اندازہ کیجئے کہ کس قدر خوفناک حالات ہوں گے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز نہیں پڑھ سکے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے اور بھی صحابہ کرام ہوں گے جو نماز نہیں پڑھ سکے، تو حالات خوفناک تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کا لشکر کفار کا جو تھا وہ 10,000 کا لشکر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، اگر یہ کہا جائے کہ تمہارے اوپر جنود کی واحد جو جنود کا واحد جو ہے جندن، اگر یہ کہا جائے کہ تمہارے اوپر جند آیا تو جند بھی بڑے گروہ کو کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنود،
ایک جند نہیں آیا، کئی جند آئے. میں نے عرض کیا مشرق کی جانب سے آئے، جنوب مشرق سے آئے، جنوب مغرب سے آئے، شمال سے آئے، اور ان سب نے مل کے آ کے مدینہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی. تو یہ ایک جنود تھے، اور اس کے مقابلے مسلمان کتنے تھے؟ عام جو سیرت کی روایات میں لکھا ہے کہ 3000 تھی تعداد مسلمانوں کی، اور بعض نے لکھا ہے کہ 3000 نہیں تھی بلکہ 900 تھی. 1000 سے بھی مسلمان کم تھے. اور لگتا بھی یوں ہی ہے کہ جس طرح کی خوفناک جنگ تھی اور جس طرح سے مسلمانوں کو دفاع مشکل ہوا تھا، تو کیا مقابلہ بنتا ہے 10,000 کا 900 کے ساتھ. اور اس کی بعض سیرت نگاروں نے بھی، مثلا امام ابن حزم نے جوامع السیرہ کے اندر لکھا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 900 تھی. اور اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی جو بخاری شریف کے اندر حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس حدیث، لمبی حدیث ہے، اس سے تائید ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 3000 قطعاً نہیں تھی، 1000 کے لگ بھگ تھی. وہ 900 بنتی ہے جیسے امام ابن حزم نے لکھا ہے. تو اس حدیث میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی جو ہیں یہ سارے اس میں خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے. تو اس دوران ایک جو تھی وہ بڑی مضبوط چٹان کوئی آ گئی جو ٹوٹ نہیں رہی تھی. تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تشریف لائیں، اور وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی، کھدائی میں رکاوٹ بن رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے آ کے ایک ہی وار کیا اس کے اوپر، ایک کدال ماری تو وہ ایک بالکل بھربھری مٹی کی طرح وہ بالکل ختم ہو. اس موقع پر جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اس وقت اندازہ کیا کہ ہم سب بشمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دن کی بھوک تھی اور سردی بھی تھی، بڑے حالات شدید تھے. تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑا ہی دکھ ہوا، اور میں فوراً جو ہے وہ واپس اپنے گھر آیا. اور گھر آ کے میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہم لوگ 3 دن سے بھوکے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو مجھ سے دیکھی نہیں گئی. تو کوئی گھر میں کوئی چیز پکانے کو ہے تو وہ پکاؤ اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کروں. بہرحال اس کی لمبی تفصیل ہے. کہتے ہیں کچھ جو تھے گھر میں پڑے ہوئے، اور اسی طرح ایک چھوٹی بکری پٹھوری کھڑی ہوئی تھی. تو ہم نے اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت بنایا اور جو پیسے. تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے چلا گیا. تو جا کے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا کہ کچھ کھانا میں نے تیار کیا ہے تو آپ تشریف لائیں کھانے کے لیے. تو ساتھ میں نے یہ کہہ بھی دیا کہ 2-3 لوگ زیادہ سے زیادہ اور آ سکتے ہیں آپ کے ساتھ، اس سے زیادہ نہیں آ سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کیفیت پوچھ لی کہ کیا ہے، کھانا پکا ہے نہیں پکا. تو میں نے بتایا کہ ہنڈیا جو ہے وہ چولہے پہ چڑھی ہوئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ہنڈیا کو چولہے سے اتارنا نہیں ہے. اور یہ کہہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو آواز دی کہ سارے آ جاؤ بھائی، کھانا پک گیا. جابر کے گھر کھانا پک گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا. تو جابر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میرے پاس تو کھانا بہت تھوڑا سا ہے، اب کیا کریں. بہرحال وہ سارے لوگ آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تندور سے نکلنے والی روٹی نکالتے تھے یا 2 روٹیاں نکالتے تھے، اس کے اوپر خود ہنڈیا سے سالن ڈالتے تھے اور اس کے اوپر رکھتے تھے اور یوں تقسیم کرتے جاتے تھے. سارے لوگوں نے کھایا، نہ گوشت ختم ہوا نہ روٹی ختم ہوئی. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اور روٹیاں پکانے والی بھی ساتھ لگا لو اور ادھر ادھر اہل محلہ میں بھی تقسیم کر دو. تو اس وقت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو اندازہ کیا کہ ہم نے کتنے لوگوں نے کھانا کھایا، 1000 لوگوں نے کھانا کھایا. تو اس سے یہ تائید ہوتی ہے جو امام ابن حزم نے لکھا ہے کہ تعداد 900 تھی. تو 900 یا 1000، یہ 900 کو 1000 کہا جا سکتا ہے، 3000 بہرحال نہیں تھی. تو 900 یا 1000 مسلمانوں کی تعداد اتنی اور ان کی 10,000 تعداد. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
مدكر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لہٰذا یہ خوفناک ایک جنگ تھی، اور اس جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ایک مہینے کا محاصرے میں بڑا مستعد رہنا پڑا، جنگ بھی لڑنی پڑی، اور اس دوران یہ اور سختی اس وقت ہو گئی جب میں نے بتایا تھا کہ مغرب کی جانب یعنی مسلمان جو تھے وہ مشرق کی جانب برسر پیکار تھے، اور پیچھے مسلمانوں کی بستی تھی، اور اس کے پیچھے یہودیوں کی قریظہ کی بستی تھی۔ تو اس طرف سے جو بنو نضیر کا حیی بن اخطب تھا، یہ اس دوران یہودیوں کا سردار، یہ اس دوران قریظہ کے پاس گیا اور جا کر انہوں نے بتایا ہم لوگ آئے ہیں، اتنے 10,000 کا لشکر آیا ہے، اور مدینے کا ہم نے تیا پانچا کر دینا ہے، اور پروگرام وہ بنا کے آئے تھے کہ ہم نے ان کے مردوں کو قتل کر دینا وہیں پہ، اور ان کے بچوں کو اور عورتوں کو باندھ کے ہم لے آئیں گے۔ ان کا تو خیال تھا کہ 10,000 کے مقابلے میں 900 یا 1000 کیا طاقت ہوتی ہے، ان کا خیال تھا کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم فوری طور پہ ان کو ختم کر کے، تو یہ گویا ایک کوئک ایکشن ہونا تھا، فوری طور پر انہوں نے اپنا کام کر کے تو واپس چلے جانا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ کوئی بہت زیادہ لمبے محاصرے کا سامان وغیرہ نہیں لے کے آئے تھے، اور ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں اتنا لمبا وہاں پہ بیٹھنا پڑے گا، ٹھہرنا پڑے گا، اور ان کا سامان وغیرہ بھی ختم ہو چکا تھا، اور سب کچھ اس طرح کی چیزیں تھی۔ لیکن جو شروع میں آئے جب، تو حیی بن اخطب نے جا کے بنو قریظہ کو بھی تیار کیا، اور انہوں نے بھی بدعہدی کا اعلان کر دیا، جیسے جا کے کہتے ہیں نا کہ جناب اب تو ہم جیتے پڑے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو تم خام خواہ ان کے ساتھ عہد کو نبھانے کے لیے اپنے آپ کو خراب کرو گے، عہد نبھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو انہوں نے تو مر جانا ہے آج نہیں تو کل۔ لہٰذا اس طرح سے جا کے قریظہ نے اعلان کر دیا ٹھیک ہے جناب ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یوں ہر طرف سے جو ہے وہ مدینہ گھر گیا۔ تو یہ تھی وہ صورتحال جنگ کی، جس میں قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس لشکر آئے تھے۔ اللہ اکبر! ان لشکروں کو پھر کس طرح سے واپس بھیجا گیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، پہلا کام تو یہ ہوا کہ ان کے اوپر ہوا بھیجی گئی، آندھی بھیجی گئی، آندھی کے ذریعے سے وہ، اور آندھی آئی اس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور ان کی جو ہے وہ ہنڈیا جو چولہے پہ دیگے وغیرہ چڑھائی ہوئی تھی وہ گر گئیں، اور ہر چیز جو ہے ان کی تہس نہس ہو گئی، تو وہ پھر بھاگے وہاں سے اور وہاں سے نکل گئے۔ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر بھی تھے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ احزاب میں بھی جو فرشتے تھے جن لشکروں کو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ اللہ نے فرشتے بھی نازل کیے تھے، اور یہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف غزوہ بدر کے اندر فرشتے نازل ہوئے، فرشتے غزوہ بدر میں بھی نازل ہوئے، فرشتے غزوہ حنین میں بھی نازل ہوئے، قرآن میں ذکر ہے غزوہ حنین کے حوالے سے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 کے اندر، ثم انزل سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ اور جہاں تک یہاں کی بات ہے، غزوہ بدر میں تو نازل ہوئے، قرآن میں 2-3 جگہ پہ اس کا ذکر ہے، تو جہاں تک غزوہ احزاب کی بات ہے تو اس میں ایک دلیل فرشتوں کے نازل ہونے کی یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب محاصرہ ختم ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے، تو وہاں پہ آ کے جبریل نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے اپنا جو ہے وہ اپنا اسلحہ آپ نے اتار دیا ہے، فقد وضعت السلاح، آپ نے اپنا اسلحہ جو ہے وہ اتار دیا ہے، جبکہ میں نے ابھی تک واللہ ما وضعناہ، جبریل کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ابھی اپنے ہتھیار نہیں اتارے، یہ جبریل نے کہا، یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ تو جب جبریل یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ہتھیار نہیں اتارے، تو اس کا مطلب ہے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان بخاری شریف کے اندر ہے کہ انی انظر الی الغبار ساطعا فی زقاق بنی غنم،
وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ایک سفید غبار تھا چمکتا ہوا. ظاہر ہے فرشتے اس طرح تو نہیں نظر آتے کہ جیسے انسانوں کی شکل ہوتی ہے، وہ تو ایک سفید غبار کی طرح ہی نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کانی انظر الی الغبار ساطعا فی دقاق بنی غنم کی گلی کے اندر میں نے دیکھا. اور یہ اس وقت دیکھا موکب جبریل حین سار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بنی قریظہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی قریظہ کی طرف جا رہے تھے تو جبریل جب آ کے تو جا رہے تھے تو جبریل کے پیچھے پیچھے میں نے ایک بہت بڑا اس طرح سے چمکتا ہوا ایک غول دیکھا، چمک کا اور غبار دیکھا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فرشتے ہی تھے جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مدد کے لیے نازل فرمائے تھے، اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جنودا لم تروہا، کہ ایسے لشکر ہم نے نازل کیے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. اور وہ جو آندھی آئی اس کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نصرت بالصبا. آپ نے فرمایا میری جو مدد کی گئی ہے وہ مشرقی ہوا سے کی گئی ہے. اور جو وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ، اور جو عاد کے اوپر بھی آندھی آئی تھی، عاد کے اوپر جو آندھی آئی تھی وہ مغرب کی طرف سے چلی تھی، مغربی ہوا تھی. اور جو مجھے مدد کی گئی ہے وہ مشرقی ہوا سے کی گئی ہے، صبا سے مشرق کی طرف سے ہوا آئی یعنی آندھی آئی. تو یہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ کس طرح سے اللہ نے یہ مدد کی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان تھے جس وقت یہ محاصرہ جاری تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا کی تھی اور باقاعدہ دعا کرتے رہے تھے کہ اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزل. اللہ تو نازل کرنے والا ہے کتاب کو اور حساب لینے والا ہے بہت جلد، اور ان لشکروں کو تباہ و برباد کر دے، ان کو شکست دے دے، اور یا اللہ ان کو شکست دے دے اور ان کے قدم اکھاڑ دے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بالآخر ان کے قدم اکھاڑ دیے. اور یہ جو سارا کچھ ہوا، یہ مہینے بھر کی جو داستان ہے، اس میں جو کچھ ہوا اللہ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. یہ جو کچھ تم کر رہے تھے یہ سب کچھ اللہ دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ، ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا تھا. جو کچھ تم کر رہے تھے، یعنی ابتدا سے لے کر مشورہ ہوا، پھر خندق کھدی، پھر خندق کے پاس بیٹھے رہے، پھر پورا مہینہ مقابلہ کیا، اللہ اکبر، اور پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور وہ دفع ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا. اچھا جی، ایک بات سمجھ لیجئے اگلی آیت پڑھنے سے پہلے کہ جب ہم غزوہ احزاب کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو ان واقعات کی ترتیب اور ہے، اور قرآن حکیم میں اگرچہ اجمالاً ذکر ہوا ہے، تفصیلاً کسی چیز کا ذکر نہیں ہوا، لیکن اس اجمالی ذکر میں بھی ترتیب وہ نہیں ہے جو واقعات کی ترتیب ہے. تقدیم تاخیر ہے واقعات کے بیان میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کسی بھی واقعے کو تاریخی واقعے کے طور پر یا کہانی کے طور پر نہیں سناتا. قرآن جب کسی واقعے کا ذکر کرتا ہے تو وہ عبرت و نصیحت کے طور پر کرتا ہے. لہٰذا عبرت اور نصیحت کا پہلو جہاں جس طرح نمایاں کرنا ضروری ہے قرآن اس کو پہلے ذکر کر دیتا ہے، اور جہاں دوسری چیز کو نمایاں کرنا ضروری ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ واقعے کے اعتبار سے اور وقوع پذیر ہونے کے اعتبار سے پہلے ہو، اس کو بعد میں بیان کر دیتا ہے. لہٰذا وہ ترتیب اس طرح سے نہیں ہے. چیزیں بعد میں بھی بیان ہوئی ہیں. اب دیکھیں یہ تو نتیجہ ہے کہ لشکر آ گئے، لشکروں کے اوپر آندھی آ گئی اور آندھی آئی اور ایسے لشکر بھیجے گئے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے، اور پوری یعنی نتیجہ نکل آیا کہ وہ سارے کے سارے لشکر جو تھے وہ چلے گئے. نتیجے کا ذکر پہلے کر دیا گیا ہے اور باقی چیزیں ہیں وہ اس کے بعد میں ذکر کی گئی ہیں، حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے، واقعاتی ترتیب کے اعتبار. اذ جاؤکم من فوقکم، اس وقت کو یاد کرو جب یہ تمہارے اوپر سے آئے تھے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے آئے تھے، وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب زاغت الابصار، اللہ اکبر، آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی تھیں. زاغت الابصار، آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی تھیں.
وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل جو ہے وہ گلے تک آ گئے تھے. اللہ اکبر، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور آنکھیں پتھرا گئی تھی. دیکھیں زاغا یزیغو کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے نظروں کے اندر اور نظروں کو ارد گرد گھومنے پھرنے اوپر نیچے کرنے کی ایک صلاحیت دی ہوئی ہے، اور یہ بڑی لاجیکل ہوتی ہیں. آپ نے کسی چیز طرف دیکھنا ہے تو آپ کی نگاہ اس طرف جاتی ہے، آپ نے اوپر دیکھنا ہے اوپر جاتی ہے، نیچے اور دوسرا شخص جو دیکھنے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک دیکھ رہا. جس کی نگاہ بھٹکی ہوئی ہو یا ٹیڑھی ہو جائے تو وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے. اور خاص طور پہ نگاہ ٹیڑھی اس وقت ہوتی ہے جب انسان کا کنٹرول ختم ہوتا ہے اس کے اوپر، اور وہ سب سے زیادہ کنٹرول جب ختم ہوتا ہے وہ تو موت کے وقت ہے. اور قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے آیت نمبر 19 کے اندر آگے، تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، ان کی آنکھیں یوں گھوم رہی ہوتی ہیں جیسے اس شخص کی آنکھیں گھومتی ہیں جس کے اوپر موت آ جائے. تو موت کے وقت جس طرح آنکھیں جو ہیں وہ بالکل اور طرح سے گھوم جاتی ہیں اور نظر ٹکتی نہیں ہے. تو یہ زاغت الابصار کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت نگاہیں جو ہیں وہ ٹکتی نہیں تھیں بلکہ اور طرف گھوم گئی تھی، ٹیڑھی ہو گئی تھیں. اس کو اردو محاورے کے تحت ہم کہیں گے جب نگاہیں پتھرا گئی تھیں. جب حالات خراب ہوں اور خوف کی شدت سے جب انسان کی نگاہیں ٹھیک کام نہ کرنا شروع کر دیں تو اس وقت کی کیفیت کو قرآن نے بیان کیا، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پتھرا گئیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آنے لگے. حناجر حنجر کی جمع ہے جس کا معنی یہ گلا ہوتا ہے، گلے تک آ گئے. دل گلے تک آ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دل رک ہی جاتا ہے بندے کا خوف کی وجہ سے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں مختلف قسم کے گمان کرنے لگے. اب یہ جو اوپر سے آنا اور نیچے سے آنا، اس کی میں نے ذکر کر دیا کہ چونکہ مشرق کی جانب سے، مغرب کی جانب سے، جنوب شمال ہر طرف سے یہ لشکر آئے تھے تو مدینے کا بالائی حصہ بھی اس میں شامل تھا اور مدینے کا زیریں حصہ بھی شامل تھا. اس لیے اوپر سے بھی آئے اور نیچے سے بھی آئے. اور پھر حالات اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھی. یہ آنکھیں پتھرا جانا، اب دیکھیں ایک تو عمومی طور پر خوف ہے، جب بڑا لشکر آیا ہوا ہو اور آپ کے پاس قوت طاقت نہ ہو تو ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن خاص طور پر یہ کیفیت اس وقت بنی تھی جس کو قرآن نے یہ بیان کیا، اور اس سے زیادہ جو خوف کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی کہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے. اور قرآن کا جو بیان ہے کسی بھی خوف کی کیفیت کو بیان کرنے کا، وہ سب سے زیادہ شدید یہی بات. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ہمیں کوئی بھی تسلی والی بات فرما دیتے تھے اور ہماری تسلی ہو جاتی تھی. لیکن غزوہ احزاب کے دوران عین اس وقت جب ہمیں خبر ملی کہ یہودیوں نے بدعہدی کا اعلان کر دیا، اب دیکھیں پیچھے بستی تھی مسلمانوں کی، اس کے پیچھے یہودیوں کی بستی تھی. مسلمان سارے کے سارے ادھر مصروف ہیں اور صرف حضرت جو حسان بن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چھوڑا ہوا تھا پیچھے یعنی بستی کے اندر، اور کوئی زیادہ نفریت نہیں تھی وہاں حفاظت کرنے کے لیے. تو بڑی پریشانی تھی کہ کیا ہوگا. تو ظاہر ہے وہ یہودی اگر انہوں نے بدعہدی کا اعلان کر دیا تھا تو وہ ادھر سے حملہ آور ہو جاتے مسلمانوں کی بستی پر، تو مسلمانوں کے پاس ادھر سے دفاع کوئی نہیں تھا، لہذا بڑی خوفناک صورتحال تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ اب یہودیوں نے بدعہدی کا اعلان کر دیا تو اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے. تو ہمارا خیال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہمیں تسلی کی بات ارشاد فرما دیں گے تو ہماری تسلی ہو جائے گی. لیکن اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا. آپ نے کچھ نہیں فرمایا اور آپ لیٹ گئے اور آپ نے اپنے چہرہ اقدس پہ چادر لے لی. تو وہ موقع تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے کلیجے منہ کو آ گئے اور ہماری نگاہیں پتھرا گئی کہ اب ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا.
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تسلی کا حرف بھی نہیں بتایا، کچھ بھی نہیں کہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے لیٹ گئے۔ اب مسلمانوں کو ایک دفعہ پریشانی تو ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانیوں کا مداوع کسی نہ کسی طریقے سے کر دیا۔ جو حضرت حسان کو وہاں چھوڑا ہوا تھا، اس کا سیرت نگاروں نے ایک تفصیل لکھی ہے کہ یہودیوں کو یہ نہیں تھا پتہ کہ مسلمانوں نے کتنے نفری وہاں بستی کی حفاظت کے لیے چھوڑی ہوئی ہے۔ تو وہ انہوں نے ریکی کرنے کے لیے ایک آدمی بھیجا، اور اس کا خیال تھا پہلے پتہ کر کے آئے کہ یہاں کتنے لوگ ہیں، تاکہ اس کے مطابق حملہ آور ہوا جائے۔ تو ان کو پتہ نہیں تھا، اور وہ ایک آدمی آیا اور وہ پھر رہا تھا گلیوں میں، تو جا رہا تھا، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ آدمی جا رہا ہے یہودی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ریکی کرنے کے لیے آیا ہے، اور اگر اس نے واپس جا کے خبر دے دی کہ مسلمانوں کی بستی میں کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ یہودی حملہ آور ہوں گے یہاں میں، تو اس کو واپس نہیں جانا چاہیے۔ تو پھر حضرت صفیہ خود گئیں، اللہ اکبر، اور انہوں نے، وہ یہودی جا رہا تھا رام رام سے، انہوں نے پیچھے سے زور سے وار کیا، اور وہ یہودی وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ حضرت صفیہ کے بروقت اقدام سے وہ خطرہ پیچھے سے ٹل گیا، اور وہ جب ان کا ریکی کرنے والا بندہ ہی مر گیا، وہ واپس ہی نہیں آیا، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ پتہ نہیں انہوں نے کتنی نفری بٹھائی ہوئی ہے، اور انہوں نے سمجھ کے ہمارا بندہ ہی وہاں پہ مار دیا، غائب کر دیا ہے۔ تو وہ ان کو پھر جرت نہیں ہوئی کہ وہ وہاں پہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہو گیا، لہٰذا پیچھے پورا محفوظ تھا وہ سارا علاقہ جو مدینے کی بستی تھی، جہاں مسلمانوں کے عورتیں اور بچے تھے، وہ محفوظ علاقہ تھا، کوئی اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن یہ سخت ترین صورتحال یہی تھی کہ وہی زاغت الابصار، اس وقت آنکھیں ٹیڑھی ہو گئیں، آنکھیں پتھرا گئیں، وبلغت القلوب الحناجر، اور دل جو ہے وہ گلوں تک آنے لگے، یعنی کلیجے منہ تک آنے لگے، وتظنون باللہ الظنونا، اور تم اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگے۔ اب یہ جو گمان اللہ کے بارے میں کرنے لگے، کون کرنے لگے؟ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے جن کے ایمان کمزور تھے، ظاہر منافقین بھی ان کے اندر تھے، جن کا آگے ذکر آ رہا ہے منافقین کا بھی۔ تو وہ لوگ اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے، دیکھو جی اللہ کی طرف سے فتح نہیں آئی، یہ کیا بات ہوئی، ہم لوگ سچے نہیں ہیں، یہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ تو مختلف طرح کی باتیں عام طور پہ منافقین کرتے ہیں، جو کی بھی، اور آگے ذکر بھی ہے کہ منافقین نے ایسی باتیں کی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد جو تمام لوگوں کے ذہنوں میں ہی، چاہے اہل ایمان، پختہ ایمان والے بھی ہوں، وہ بھی سوچتے تو ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اور مختلف طرح کے خیالات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، ہم اللہ کی مدد کے منتظر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں، تو خیالات تو آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو، اس حالت کی شدت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ جب تمہاری نگاہیں بھی پتھرا گئیں، اور جب تمہارے کلیجے بھی منہوں کو آنے لگے، جب تمہیں خیالات بھی مختلف طرح کے آنے لگے، اس وقت اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آندھی بھیجی، اور ایسے لشکر تمہاری مدد کے لیے بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ یہ اس وقت کا موقع ہے کہ تمہارے خیالات بھی جو ہے وہ ادھر ادھر بھٹکنے لگے تھے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، وہ تھا موقع، اس موقع پر ہنالک، وہاں، ابتلی المؤمنون، مومن جو ہیں وہ آزمائے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس موقع پر مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی بڑی آزمائش کہ مسلمان جو ہے وہ ہل کے رہ گئے۔ پھر آگے ذکر ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ۔ دیکھیں ظاہر ہے کہ جب حالات اس قدر شدید ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد، یعنی اس قدر حالات شدید تھے
کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیانات احادیث کے اندر آتے ہیں اور سیرت نگاروں نے ان کی تفصیلات بھی لکھی ہیں۔ مثلا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو خندق کے پار جائے اور کفار کی خبر لے کے آئے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سردی کی شدت اور بھوک اور تھکاوٹ اتنی زیادہ تھی کہ ہم لوگ جو ہر وقت اس انتظار میں رہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی حکم فرمائیں اور ہم آپ کا حکم بجا لا کر اجر لیں اللہ سے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ہے جا کے خبر لائے، تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کوئی بھی نہیں اٹھا۔ 2 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جا کے خبر لائے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ حالات ہی ایسے تھے کہ اٹھنے کی ہمت ہی کوئی نہیں تھی۔ پھر حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لیا، قم حذیفہ، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حذیفہ اٹھو جا کے خبر لے کے آؤ۔ کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام ہی لے لیا تو پھر میرے پاس اب کوئی بہانہ نہیں رہا اور میں پھر اٹھ کے چلا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا حذیفہ کوئی میرے خلاف کسی کو اکسانا نہیں ہے وہاں پہ، یعنی کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ کوئی جنگ چھڑ جائے، کیونکہ ایک دفعہ تو امن ہوا پڑا تھا اور حالات بس ایسے ہی تھے، محاصرہ بہت طویل ہو چکا تھا اور گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار بھی ہوگا کہ یہ دفعہ ہو جائیں گے، کہ اللہ کی طرف سے اشارہ بھی ہوگا، تو ساتھ یہ کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جس سے وہ لوگ جو ہیں وہ اکسائے جائیں، اور کوئی شرارت نہیں ایسی کرنی کہ جس سے جنگ چھڑ جائے، ایسا کام نہیں کرنا، یہ منع کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں وہاں گیا تو جا کے میں نے حالات کا جائزہ لیا، لوگ اپنے اپنے جو ہے وہ کاموں میں مگن تھے، کوئی کہاں کو کہاں، تو مجھے ابو سفیان جو ان کے لشکر کا سردار تھا، سپہ سالار تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا اور اپنی پشت تاپ رہا تھا، آگ سے سیک رہا تھا۔ تو مجھے دل تو میرا کیا اور میں نے ایک دفعہ کمان میں تیر بھی ڈالا کہ میں اس کا کام تمام کر دوں، لیکن فوراً مجھے خیال آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ ایسی حرکت نہیں کرنی کہ میرے خلاف جو ہے کفار کو اکسانا نہیں ہے، کوئی کام ایسا نہیں کرنا، تو پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ بہرحال اس دوران پھر اور تفصیلات بھی سیرت نگاروں نے لکھی ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہ ابھی دیکھ رہا تھا کہ ان کے حالات کا جائزہ لے رہا تھا کہ ایک دم انہوں نے آپس میں مشاورت شروع کر کہ کیا کرنا ہے۔ مشاورت کے لیے انہوں نے سب کو اکٹھا کر لیا۔ اب سب کو اکٹھا کر لیا تو کہتے میں بھی بیٹھ گیا، وہاں سارے لوگ بیٹھے تھے تو میں بھی بیٹھ گیا۔ تو اب انہوں نے چونکہ مشاورت کرنی تھی تو انہوں نے کہا کہ سب لوگ جو ہیں وہ دیکھ لیں کہ کوئی دشمن کا جاسوس نہ ہو ہمارے درمیان۔ تو اس کا طریقہ یہ انہوں نے طے کیا کہ ہر شخص جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے ساتھ والے سے پوچھے کہ وہ کون ہے۔ تو رات ہوگی، اندھیرا ہوگا، تو کوئی دشمن کا جاسوس نہ آ گیا ہو۔ ویسے بھی 10,000 لوگوں میں سے کوئی مشاورت کرنے والے کو 1000 لوگ تو ہوں گے ہی نا، یا کتنے ایک بھیڑ ہوگی وہاں پہ۔ تو ہر شخص جو ہے اپنے ساتھ والے سے پوچھے وہ کون۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی دشمن کا کوئی جاسوس تو نہیں آیا ہوا۔ تو کہتے ہیں مجھے ایک دفعہ تو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں مجھے یہ پہچان نہ لیں اور اب میں پہچانا نہ جاؤں۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر جلدی سے اپنے ساتھ والے سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا میں فلاں ہوں۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھی اس کی پوری مشاورت انہوں نے کی، اور مشاورت کر کے وہ یہی مشورہ کر رہے تھے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، محاصرہ لمبا ہو گیا، اور پہلے وہ تیاری بھی نہیں کر کے آئے تھے نا۔ میں نے عرض کیا ان کا تو خیال تھا کہ ایک ہی حلے میں ہم 900,000 لوگ ہیں، ہم ایک ہی حلے میں سب کو جو ہے وہ شکست دے دیں گے، مردوں کو باقاعدہ یہ ارادہ لے کے آئے تھے کہ ہم مردوں کو قتل کر دیں گے، عورتوں اور بچوں کو باندھ کے لے آئیں گے، بس یہ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹی سی مہم ہے۔ ان کو خیال ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی لمبی ہو سکتی ہے اور یہ اس میں جو ہے وہ اس طرح شکست بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں ناکام وہاں سے لوٹنا پڑے، یہ تو ان کا خیال ہی نہیں تھا۔ تو اب چونکہ وہ مایوس ہوئے پڑے تھے، ان کا راشن پانی بھی ختم ہونے کے قریب تھا، لہٰذا انہوں نے یہی سوچا ہوا تھا کہ ہم واپس چلیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ لے کے آئے یہ خبر۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے، آپ اگر ساری تفصیلات پڑھتے جائیں سیرت کی کتابوں میں
تو پھر آپ کو اس آیت کی تفصیل نظر آئے گی. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اس موقع پر آزمائے گئے مومن اہل ایمان. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان کو شدید ہلا کے رکھ دیا گیا. اتنا یعنی وہ خوفناک صورتحال تھی. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب یقول المنافقون، جب منافقوں نے کہا یا منافق کہتے تھے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ بھی کہتے تھے جن کے دلوں میں مرض تھا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تو سارے دھوکہ ہیں. ما وعدنا اللہ ورسولہ، نہیں وعدہ کیا اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا غرورا، سوائے دھوکہ. یعنی یہ تو دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ، ایسے ہی اب تک وعدے ہوتے رہے اور اب جو ہے وہ ہم تو پھنس گئے. دیکھیں جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے ان کے اوپر جب آزمائشیں آتی تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو آزما رہا ہے، اور ان کے ایمان اور پختہ ہو جاتے ہیں. اور جن کے دلوں میں ایمان بالکل کنارے پہ ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو کنارے پہ آ کے تو عبادت کرتا ہے، جو اگر اس کو فائدہ ادھر نظر آئے تو بھاگ کے ادھر ہو جاتا ہے، اور ادھر فائدہ آئے تو ادھر نظر آئے تو بھاگ کے ادھر ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے لوگ، یا پھر جن کے دلوں میں بیماری، اصل میں یہ جو جن کے دلوں میں بیماری ہے اور منافق، یہ تو ایک ہی طرح کے لوگ نہیں ہیں. وہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ فی قلوبہم مرض، کہ جو منافق ہیں وما ہم بمومنین، جو مومن نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. تو نفاق کی بیماری جن کے دلوں میں ہے وہی تو منافق ہیں. تو پھر یہاں ان کو الگ الگ کر کے بتایا گیا ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، کہ ان کے منافقوں نے کہا اور ان لوگوں نے کہا جن کے دلوں میں بیماری ہے. تو یہ فرق یہ ہے کہ ایک تو پکے منافق تھے، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جو بالکل پکے منافق تھے اور کھلے، یعنی سب کو پتہ بھی تھا، اور ویسے بھی وہ قلبی اعتبار سے ان کے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی ایمان کے لیے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، لیکن یہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اور بالکل کنارے پر آ کے ایمان قبول کرنے والے کہ ادھر فائدہ نظر آ جائے کہ ادھر چلے جائیں گے، ادھر ہوگا تو ادھر چلے جائیں گے. یہ سارے ہی پکے منافق بھی اور یہ فلوٹنگ بھی، یہ سب جو ہے یہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے کیا وعدہ کیا، یہ تو دھوکہ ہی کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ کیا. اس میں دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو منافق جب ایمان کی بات کرتا ہے، یا جو کنارے پر آ کے ایمان لانے والا اور کنارے پر کھڑے ہو کے تماشا دیکھنے والا، یہ جب ایمان قبول کرتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ آج ایمان قبول کیا ہے تو بس کل مجھے فائدہ ہو جانا چاہیے، میرے کاروبار بہتر ہو جانے چاہیے، میری دنیا بہترین ہو جانی چاہیے، مجھے جنگوں کے اندر فتح حاصل ہو جانی چاہیے، میرے سارے معاملات ایک دم ٹھیک ہو جانے چاہیے. ان کا تصور ایمان کے بارے میں یہ ہوتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ جب ایمان آتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، آزمائش ہوتی ہے. ایمان قبول کرنے کے بعد ہی تو ایمان کی آزمائش شروع ہوتی، اور جس کی آزمائش نہیں ہے اس کا تو ایمان گویا کنفرمڈ نہیں ہے. کنفرم ایمان ہوتا ہی اس کا ہے جس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں. اللہ اکبر. اور ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تو جنت نہیں ملتی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے خیال کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہارے اوپر ابھی تو وہ حالات ہی نہیں آئے جو اس سے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر آتے تھے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کے اوپر بیماریاں آئیں اور ان کے وَزُلْزِلُوا، اور وہ جسمانی تکلیفیں، مالی تکلیفیں ان کے اوپر آئی، مالی تنگی آئی. وَزُلْزِلُوا، اور ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ بھی کہہ اٹھے اور رسول بھی کہہ، متی نصر اللہ، رسول بھی یہ کہہ اٹھے اور ان کے ساتھی بھی کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ. پھر اللہ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب. پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ کی مدد جو ہے وہ تو بہت قریب ہے. تو وہ جو قریب ہے وہ کب ہے؟
یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ لہٰذا وہ جو جلدی مچانے والے ہیں، ایمان کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بس ہتھیلی پہ سرسوں جمنی چاہیے، وہ ان کے اندر اصل میں ایمان نہیں ہوتا، اور جن کے اندر ایمان ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ حوصلہ عطا فرماتا ہے، اور یہ فرق ہوتا ہے۔ اور لہٰذا جن لوگوں کے اندر ایک تو یہ عمومی بات تھی، یہ عمومی فرق تھا کہ جن لوگوں نے جن کے ایمان کمزور تھے، ابھی وہ کنارے پہ کھڑے ہو کے وہ تماشا دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تو جھوٹے ہیں، ابھی فتح ملنی چاہیے تھی، کیوں نہیں ملی، کیوں ہم پس رہے ہیں، کیوں ہم مسائل کا شکار ہیں، وہ انہوں نے اس طرح کا کہنا شروع کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جو پروسیس پورا ہوا، کتنے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی خندق کھودتے رہے، اور خندق کھودنے کے دوران بھی کئی باتیں ایسی ہوئیں کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کی کامیابی تو یوں انشاءاللہ آئی پڑی۔ مثلا کوئی سخت چٹان تھی اور وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک ضرب لگائی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کسرا اور اس کے ارد گرد کے شہر سارے دکھائے گئے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر فتح دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، یا اللہ اس پر ہمیں فتح دے دے۔ پھر دوسری ضرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، آپ نے فرمایا قیصر کے شہر، قیصر اور اس کے ارد گرد جو قیصر کی مملکت تھی، اصل میں قیصر اور کسرا اس وقت کی دو بڑی طاقتیں تھیں۔ جیسے ہماری جب دنیا بائی پولر تھی، تو جیسے رشیا اور امریکہ دو بڑی طاقتیں سمجھ لیں، اس طرح کی دو بڑی طاقتیں تھیں۔ تو یہ جو قیصر کی مملکت تھی سلطنت روما، اس کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، اور فارس کے بادشاہ کو، سلطنت فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ تو وہ عیسائی تھے سلطنت روما والے، اور یہ جو فارس والے یہ مجوسی تھے۔ تو یہ دو طاقتیں تھیں، ان کی لڑائیاں بھی آپس میں ہوتی رہتی تھی، یہ الگ تفصیل ہے۔ لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسرا اور اس کے سارے شہر دکھائے گئے ہیں، پھر آپ نے فرمایا مجھے قیصر اور اس کے سارے شہر دکھائے گئے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی دعا کر دی، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ضرب لگائی، تو آپ نے فرمایا مجھے حبشہ اور اس کے ارد گرد کے شہر دکھائے گئے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی دعا کر دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کے لیے یہ دعا نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ فتح دے، اس کو ان کے حال پر چھوڑ دے۔ تو چاہیں تو وہ ہمارے ساتھ مل جائیں اور چاہیں تو وہ چلے جائیں، گویا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکوں کے بارے میں بھی کہا، ترکوں کو بھی ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، وہ آپ کے ساتھ مل جائیں یا نہ۔ تو دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ قیصر و کسرا کے بارے میں فرمائی۔ اچھا، یہ اب دیکھیں جس موقع پر حالات جو تھے، ان حالات میں یہ دعا کی جا رہی ہو کہ اللہ قیصر بھی فتح ہو گیا، اس کے ارد گرد کے شہر بھی فتح ہو گئے، کسرا بھی فتح ہو گیا، اس کے ارد گرد کے شہر بھی فتح ہو گئے، تو جو کمزور ایمان والے ہیں، جو تماشا دیکھنے والے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ بس آج فتح ہونا چاہیے۔ ان کو تو پھر ایک دو دن بھی مشکل لگنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ جب امپلیمنٹ ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی گنتی کے مطابق امپلیمنٹ ہوتے ہیں، بندوں کی گنتی، انسانوں کی گنتی کے مطابق نہیں امپلیمنٹ ہوتے۔ اور انسانوں کی گنتی اور اللہ کی گنتی میں فرق کیا ہے؟ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، اللہ کے نزدیک اللہ کی گنتی میں ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اور جب تمہارا 1000 سال ہوگا تو ایک دن اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ فتح تمہیں دے دی اور ایک دن بعد فتح مل جائے گی، تو اس پہ 1000 سال لگے گا۔ اور اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ آدھے دن کے بعد تمہیں فتح ملے گی، تو آدھے دن میں بھی 500 سال تو گزر جائیں گے، 5-6 نسلیں سے گزر جائیں گی اس میں۔ تو اللہ نے کب فیصلہ کیا ہے اور کتنی جلدی ہونے والا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ جانتا ہے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو دعا تو یقیناً قبول ہوئی، اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، اور روم بھی فتح ہوا اور فارس بھی فتح ہوا، ساری فتوحات اللہ تعالیٰ نے سارے علاقے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے زیر نگین کر دیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آج دعا کی ہے اور کل قبول ہونی چاہیے۔ تو وہ جن کے دلوں میں بیماری تھی نا،
وہ کہتے دیکھے جی یہ جو وعدہ کرتے ہیں کیسر و کسرا کی فتح کا اور فتح یہاں نہیں ہو رہی، تو ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، تو یہ منافق بکواس کرتے تھے، اور جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ بکواس کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے ہیں وہ سارا دھوکہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔